دوسرا نام ہے البراءت، آیت نمبر ہے 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ برادران و خاران ایمانی، دورہ 11 میں تفسیر قرآن بنا میں سخاوت القرآن جو 1 جنوری 2014 کو اسی مقام پر شروع ہوا تھا، الیکٹرانکلی ان لوگوں کی خاطر جو المہدی سنٹر نہیں آ سکتے، اب یہ ورچوئل اور فزیکل ہو رہا ہے۔ یہی دورہ ہے اس وقت، کیونکہ پہلا جو دورہ 10واں دورہ یہاں شروع کیا تھا بحمداللہ وہ اختتام پذیر ہو گیا تھا 1.5 سال قبل۔ اب اس کی آج کی جو نشست ہے 158 ہے، اور آج ہم سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے کوشش کریں گے 50 تک پڑھ لیں۔ پہلے تو ایک آیت ہی پڑھ رہے تھے، اب کوشش ہوگی کہ ذرا تھوڑا تھوڑا بڑھائیں تعداد کو بھی۔ سب سے پہلے تو یہ آج اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیجئے کہ سینما کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا۔ آپ سینما نعوذ باللہ، آپ سے مراد یعنی وہ 3rd پرسن 2nd پرسن جو ہوتا ہے، آپ یعنی یو، کوئی بھی مسٹر اے اگر سینما بنا لے کونی آئلینڈ ایوینیو پر، کوئی پاکستانی کوئی مسلمان اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ مسجد بنائیں گے، ہر دوسرا بندہ مخالف ہوگا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کوئی بندہ اعلان کر دے کہ میں آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جنسیات کی تعلیم دوں گا، کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ قرآن کی تعلیم دینے والے کے اوپر الزامات، بہتان، تہمتیں، جھوٹ وغیرہ، دھمکیاں، تو لہٰذا آپ یہ سمجھ لیں کہ درس قرآن یا مسجد کا قائم کرنا یا مسجد کو آباد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مومن ہوتے ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ بندہ مومن ہے تب وہ اللہ کا گھر آباد کرے گا۔ اچھا اسی طریقے سے یہ ایک حدیث مسلسل میں چاہ رہا تھا بیان کرنا، مگر ہمیشہ ہی
وقت کی قلت کے باعث آج میں ابتدا میں ہی عرض کر دوں، ثلاثن یشتکنا یوم القیامت الی اللہ، تین جو ہیں وہ اللہ سے شکایت کریں گے، تین قیامت کے دن، مختلف مضامین سے یہ ہے، ایک مضمون میں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، مسجد خراب لا یصلی فیہ احد، وہ مسجد جو ویران ہے، فزیکلی ٹھیک ہے، ڈیکوریٹڈ ہے، چونا ہو چکا ہے، وہ پیسٹ کنٹرول والے بھی آ رہے ہیں، فریشنر بھی ہے، کارپٹ بھی صاف ہے، ویکیوم بھی ہو چکا ہے۔ مسجد خراب سے مراد یہ لا یصلی فیہ احد، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اب آج سنڈے کا دن تھا، ظہر میں اتر جاتا ہوں احتیاطاً، مجال ہے کوئی بندہ آئے کہ چلو آج چھٹی ہے، چلو جا کے نماز باجماعت ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، مسجد خراب ایک، والمصحف وقع علیہ الغبار، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الیاذ باللہ، قرآن شکایت کرے گا قیامت کے دن جس پر غبار پڑ گیا، پڑھتا کوئی نہیں، الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، غبار پڑ گئے، مٹیاں پڑ گئیں۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، قریبی دوست تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، کہ سائیں گھر میں جو قرآن پڑھا ہے اس پہ اتنی مٹی ہوتی ہے، تیمم کر لیں؟ میں نے کہا تمہارے گھر والے پہ تو 10 دفعہ ہو جائے گا تیمم، کیونکہ پڑھتے تو ہو نہیں، تم نے پڑھنا جب نہیں ہے تو مٹی مٹی ہوگی نا وہاں، تو جھاڑنے کی بھی ہمت نہیں، اوپر نہیں جھاڑنا، فلور کو، بندوں کے پاؤں والی جگہ جھاڑ رہے ہیں، اللہ کے قرآن والی جگہ کو جھاڑ پھونک کے لیے بھی جائز نہیں، وہ دوسری جھاڑ پھونک کے لیے یوز کر رہے ہیں، یعنی پیری مریدی کے لیے، اس کو بھی جھاڑ پھونک کہتے ہیں نا۔ ہاں، مجھے بلکہ ایک بیچاری ہمارے وطن کی ایک بچی ہے ہماری، وہ اس کی امی نے اس کو کہا کہ بھئی انکل وہاں پر ہوتے ہیں کینیڈا میں محرم پڑھ رہا تھا ایک زمانے میں، تو وہ میرے پاس آئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ انکل میں نے سنا ہے کہ آپ نے جھاڑ پھونک کا کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، یہ تو بہت بڑی بدنامی ہے، جھاڑ پھونک کا نہیں کیا، قرآن سے لوگوں کو قریب کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تم جو کینیڈا آئی ہو امی سے پوچھنا، اسی کی وجہ سے ہی آئی ہو جس کو جھاڑ پھونک کہہ رہی ہو، تمہاری امی نے مجھ سے کہا تھا کہ بتائیں، تو میں نے ان کو بتایا تھا عمل، وہ کیا ہے تو تم یہاں آئی ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کو جھاڑ پھونک کے لیے، پیری مریدی کے لیے، پیسے لوٹنے کے لیے، مال بنانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ٹیوشن پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے بچوں کو یا بڑوں کو، اور وہ اس کو پیسے دیتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے لینا، بیچے نہیں۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ہمارے تو استاد کہتے تھے بھئی تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو، یعنی بہت پیسے لو، نعوذ باللہ، مذاق کرتے تھے وہ۔ آ گئے جی مانیٹر صاحب آ گئے، نوٹ کر لیجئے 6:39 پر 39 منٹ لیٹ مانیٹر صاحب پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو خدام القرآن میں سے شمار فرمائے۔ یہ ذرا گوھر کہاں گئے؟ دکھا دے ذرا مانیٹر کو، وہ مجھے پوچھ رہے تھے مانیٹر کی شکل نہیں دیکھی، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا مانیٹر ہے کہ اتنا آپ ڈانٹتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتا؟ دکھا دے ذرا اس کے، تاکہ یہ مانیٹر ہیں حاجی محمد نذیر چٹھا، یہ ناراض نہیں ہوتے بالکل، کیونکہ بیٹے ہیں، یہ بیٹے تو ناراض نہیں ہوتے نا، ان کی مہربانی ہے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ میں بھی اپنے والد صاحب، میرے والد صاحب بڑے سخت تھے، میں تو خیر بالکل سخت نہیں ہوں، میرے والد بہت سخت تھے، اور میں، یہ قرآن سامنے ہے، میں ان کی سختی کا نتیجہ ہوں، ورنہ میں بھی آج گالیاں دیتا، قتل کرتا، یا قتل ہو گیا ہوتا، یا جیلوں میں ہوتا میں۔ یہ ان کی سختی کا نتیجہ ہے کہ میں آج انسان بن گیا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں میں کوئی بڑا آدمی ہوں، میں انسان ضرور بن گیا ہوں، اللہ کا احسان ہے میرے اوپر، مجھے انسان بنایا ہے، تو میرے والد صاحب کی بلا کی سختی نے۔ بعض اوقات سختی کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات مذاق بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے نجف کے جو ہمارے طلبہ ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، جو یہ درس پڑھتے ہیں، ویسے بھی خارج بھی پڑھتے ہیں میرے پاس، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں ذرا مانیٹر دکھا دیں، وہ جو چٹھا چٹھا آپ کرتے ہیں وہ دکھا دیں۔ تو ماشاءاللہ دیکھ لیجئے، آپ نے ان کو دیکھ لیا۔ دراصل یہ درس جو شروع کرایا تھا وہ انہی مانیٹر صاحب نے ہی کرایا تھا، یہ یاد ہوگا آپ کو۔ جیسا کہ پہلا درس مولانا الحاج سید محمد اصغر نقوی صاحب اور
آغا مختار حسین جو درس سے جا چکے ہیں تقریباً، وہ آ نہیں رہے بالکل ہی، وہ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے شروع کرایا تھا۔ سید مجاہد حسین کاظمی تھے، اپنے سید کیا نام تھا آپ کے، سید حاجی امتیاز حسین شاہ نقوی البخاری وہ تھے۔ چند لوگ جو ابتدا میں ہمارے ساتھ تھے، ان لوگوں نے وہ درس شروع کرایا تھا جو ختم ہو گیا۔ یہ درس شروع کرایا تھا حاجی محمد رضی چٹھا نے اکیلے نے۔ اس نے کہا کہ کوئی باہر جو لوگ ہیں نا، بیسیکلی اس نے کرایا تو اپنی بیوی کے لیے تھا، اب یہ کہ سب کے لیے ہو گیا کہ بیوی گھر پہ سن لیا کرے گی ٹی وی پر، تو ٹی وی پر ہم کہتے تھے، تو آہستہ آہستہ خیر فزیکل ہو گیا۔ اللہ چٹھا فیملی کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، حاجی محمد رضا گجر کے مرحومین کی مغفرت ہو، عامر کاظمی کی مغفرت ہو، ہمارے گوہر کاظمی کے والد کی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، الحاج مولانا محمد اصغر نقوی نجفی صاحب کے مرحومین کی مغفرت ہو، سید سجاد حسین شاہ نقوی کی بھی مغفرت ہو جو ہمارے زاہد نقوی کے والد صاحب قبلہ تھے، اور اسی طرح محمد اصغر صاحب ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے، ان کے مرحومین کی مغفرت بھی ہو۔ حسن امتیاز کے والد جو ماشاءاللہ حافظ قاری نظر حسین صاحب تھے، ان کی بھی مغفرت ہو، اور دیگر بھی جو ان کے والدہ کی بھی مغفرت ہو، محمد اقبال صاحب کے والدین کی مغفرت ہو، اور میرے استادوں کی، میرے شاگردوں کی، میرے کلاس فیلوز کی جو دنیا سے چلے گئے، یا المیدی میں جو ہوتے تھے آج نہیں، یا جنہوں نے پہلا درس شروع کرایا، یا جنہوں نے 59 گاربیج اٹھائے تھے بیسمنٹ سے، 59 گاربیج کے بیگ اٹھائے تھے، الحمدللہ ان میں سے کم از کم میں ایک ہوں کہ جو آج تک گاربیج اٹھا رہا ہوں، شکر خدا ہے، آج بھی اٹھایا الحمدللہ۔ اللہ اسی طرح میری ساری زندگی کر دے کہ میں گاربیج اٹھانے والوں میں، اللہ کے گھر کا گاربیج اٹھانے والوں میں میرا شمار ہو۔ اس کو ذرا گرم کر دینا۔ یہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں اوپر ہیں، لیڈیز اگرچہ ہیں تو کم، مگر جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ شاید شاہ اسوار علی شاہ کی صاحبزادی بھی ہیں، ہاں ان کی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی، اور سید صاحب کے جو نور حسین شاہ کے خاندان کی جتنی بھی بہویں بیٹیاں جتنی بھی ہیں، سب کو اللہ سلامت رکھے اور سب کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ۔ میں اپنے والد کا یہ عرض کر رہا تھا، ہاں بالکل، یہ جو بلکہ میں، ہمارے جو چودھری صاحب ہیں، اب تو میں ان کو چودھری نہیں کہتا ہوں کہ جب حاجی بن گئے تو اب چودھری کیا ضرورت ہے، میں بھی یقین کریں پہلے آج سے آیا ہوں نا، آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، مجھے بڑا شوق تھا ملک لکھوانے کا، صاف جو بات ہے، بڑا، ہاں مجھے کوئی ملک نہیں کہتا تھا تو میں ناراض ہوتا تھا۔ پہلا حج کر کے جب میں آیا نا، پہلا حج کر کے، تو میری ایک خالہ مجھے ملنے آئی، وہ ہمارے ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کو ہمارا ایک ہی علاقہ ہے، ہاتھ پھیرا نا اس نے، تو اس نے کہا کہ حاجی آ گئے ہیں تو اب تجھے ملک کہے یا حاجی کہیں؟ میں نے کہا نہیں خالہ جی اب ملک نہ کہیں، حاجی کہیں بس۔ اس وقت سے میں پھر حاجی جب بنا ہوں، میں ملک لکھوایا ہی نہیں، میں نے نہ کہا، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں نے کسی، تو میں کہتا ہوں جب حاجی بندہ بن گیا نا تو ملک یا چودھری یہ چھوٹا لفظ ہے، ہاں سید کا جو لفظ ہے نا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ سید تو ہاں صحیح بالکل، نہیں وہ الگ چیز ہے، اللہ کا تھوڑی، ملک جو ہم ملک ہیں نا وہ اللہ والے ملک نہیں ہیں، ہم حاجی اللہ کی طرف سے، ہاں حاجی، ہاں یہ شاباش، حاجی کیونکہ اللہ کی طرف سے، لہذا حاجی بہت بڑا۔ حاجی محمد رضا گجر کی ایک بات کی میں داد دیتا ہوں، 20واں درس تھا پہلے دورے کا، سید صاحب جو پہلا دورہ ختم ہوا ہے نا، 20واں درس تھا، والدین کے بارے میں تھا۔ یہ جو بدلے ہیں نا، یہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ خادم القرآن بن گئے ہیں، اس 20ویں درس نے ان کو بدلا۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بن گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر مل گئی، بیٹے ان کے گئے تھے، وہ گیہوں لینے اپنی وہ بضاعت لے کر، حاضی بضاعت ردت الینا، گندم لینے گئے تھے، اور اس کے اگینسٹ میں جو جیولری یا جو چیزیں بھی تھیں اس زمانے کی وہ لے کر گئے تھے، پیسے تو کم ہوتے تھے اس زمانے میں، تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم دی نا، غلہ دیا، تو غلے کے اندر انہوں نے وہ بھی رکھ دیا جو کچھ وہ لائے تھے نا، جب یہ واپس لے گئے تو انہوں نے، حضرت یعقوب نے دیکھا کہ یہ بڑا کوئی کریم آدمی ہے،
بڑا کوئی سخی بادشاہ ہے کہ جس نے ہماری جنس بھی واپس کر دی، اپنی جنس بھی ہمیں دے دی. یہ مطلب ایک ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا. میں بلکہ آپ کو بتا دوں گا تاکہ اچھا ہے. آپ حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کا جو گھر تھا بالکل ہمارے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی. وہاں ان کے استاد تھے آیت اللہ پسندیدہ. وہ آقا کے استاد تھے اور آقا کے بڑے بھائی تھے. وہ میرے بزرگ تھے بہت، میں ان سے بہت قریب تھا، بہت ہی قریب تھا. تو میں جب کبھی وہاں جاتا تو میں ان کے پاس لے جاتا. یہاں تو خیر ہم غریب کچھ نہیں لے رہے آپ سے، اس کے باوجود بدنام کر رہے ہیں کہ لیکسس گاڑی لے لی ہے، فلاں لے لی ہے. پتہ نہیں، اللہ ہدایت کرے. اور میں غریب کیا ٹانگے پہ آؤں گا؟ یہاں پر اللہ کے نیک بندو ادھار پہ لی ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اور علیکم السلام. خیر میں آغا پسندیدہ آیت اللہ پسندیدہ آغا خمینی مرحوم امام خمینی کے بڑے بھائی کے پاس لے جاتا تھا. خمس کی رقم مثلا خمس لے گیا میں، اور کافی تعداد میں میرے مالک مکان بہت ارب پتی تھے. تو وہ وہاں طریقہ ہوتا ہے کہ خمس عالم کو دے دیتے ہیں، عالم کو دیتے ہیں تاکہ عالم کی عزت بنے. عالم جا کے مرجع کے دفتر میں دے. میں جیسے ہی جا کے دیتا تو آغا پسندیدہ معلوم ہے کیا کرتے؟ میں کہتا آغا یہ سیم امام ہے. تو کہتے اچھا بیٹھ جاؤ خواہ حسین، تمہارے ساتھ کچھ کام ہے. آغا کہتے چائے پلاؤ ان کو. وہ اس کے اندر نا اس کو کہتے آیت اللہ ذوالفقاری کو یا آیت اللہ قرہی کو، جو بڑے خاص آیت اللہ تھے اور بڑے بزرگان میں سے تھے، ان کو کہتے کہ گنو. وہ گنتے مثلا انہوں نے کہا 50,000 ہے. تو ان کے ایسا سے کہتے 50 اور رکھو اس میں، 50 اور رکھ کے مجھے دے دیتے کہ یہ آپ کی ہم نے امانت دینی، آپ کے ہم مقروض ہیں، مطلب جو آپ پڑھاتے وڑھاتے ہیں. خیر یہ ایک سخی کریم لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. اچھا وہ جب ان کو پتہ چل گیا، وہ واپس گئے، معلوم ہوا کہ یہ حضرت یوسف ہیں. تو اب باپ اور اماں بابا دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنے گئے. بوڑھے ہو چکے تھے ظاہر ہے، یہ جوان ہوئے تھے، شباب. پھر حضرت یوسف خوبصورت، پھر ان کا چرچا وہ مصر میں، مصر کے عزیز یعنی کنگ آف دا ایجپٹ. اس وقت ایجپٹ ہی سمجھ لیں کہ وال اسٹریٹ جنرل ایجپٹ ہی تھا، سب سے زیادہ امیر ایجپٹ تھا اس زمانے میں. سب سے بڑی منڈی جو تھی وہ اوکاز دوسرے درجے کی منڈی تھی، یہ سب سے بڑی منڈی ایجپٹ میں لگتی تھی. تو وہ جب تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بابا اماں کو ملنے آئے تو بابا آگے تھے، اماں پیچھے تھیں. تو گھوڑے پر سوار ہو کے آئے تھے. پروٹوکول یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے کسی بھی بزرگ علیکم السلام نے ہاتھ، کسی بھی بزرگ کو عزیز کو گھوڑے سے اتر کے نہیں ملیں گے اگر آپ بادشاہ بن گئے یا آپ کے. ہاں یہ ایک پروٹوکول تھا اس زمانے کا. تو انہوں نے پروٹوکول کا خاص خیال رکھا. ظاہر ہٹو بچوں والے لوگ تھے، سب ساتھ تھے. تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام ملے، بغلگیر ہوئے، نیچے نہیں اترے. حضرت یوسف نیچے نہیں اترے. علم کیسے نہیں تھا؟ علم بتا تو رہا ہوں، علم تھا. علم کیسے نہیں؟ علم تھا. لو علم کا حاجی غلام رسول کو ملنے جا رہا ہے حاجی نذیر چٹھا، ان کو علم نہیں ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ کیوں نہیں بیٹا؟ کیوں نہیں معلوم تھا؟ کہ سب ان کو بھی معلوم تھا. وہ پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کیونکہ پروٹوکول یہ ہے، میں پروٹوکول کا بھی خیال رکھوں، ادب سے میں جھک بھی جاؤں، زمین پہ نہ اتروں. یعنی گھوڑے سے نہیں اترے، رکابوں میں پاؤں رہے. آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نے گھوڑ سواری کی ہو تو مائیں بہنیں بیٹیاں دودھ لاتی ہیں. مجھے یاد ہے وہ دودھ بندہ رکابوں میں پاؤں ہوتے ہیں وہیں پی لیتا ہے دودھ، وہ اترتا نہیں ہے. اچھا خیر اس وقت جبریل آئے. یہ تھا 20واں درس جس نے حاجی محمد رزاق گجر کو ادھر ڈائیورٹ کیا الحمدللہ. جی ہاں یہ درس تھا، 20واں درس تھا. اس میں یہ بیان کیا تھا کہ جبریل آئے. یہ میں نے سب سے میرے والد صاحب سے سنا تھا، پھر میں نے خیر پڑھا بھی ہے. میرے والد صاحب مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سرائکی میں، تو انہوں نے سب سے پہلے، یہ بچہ تھا میں اس وقت تو مجھے یاد ہے، بلکہ اس وقت ایک بہت بڑا ہمارا نواب تھا سرائکی علاقے کا، وہ کھڑا ہو گیا بیچ میں، پیٹنے لگ گیا. اس نے کہا مولوی صاحبہ اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرا تو قبلہ و کعبہ قبر میں چلا گیا. یہ جملے مجھے آج بھی یاد ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ پترا
تم ہمارے قریب ہوتے تو بتاتے نا، تم آتے نہیں ہو نا. خیر، تو جب جبریل آئے، جبریل نے کہا کہ افتح کفک یا یوسف، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ تو ظاہر ہبرو میں تھا اس وقت، ظاہراً اپنی مٹھی کو کھول. مٹھی جیسے لجام پہ یوں نے لجام پکڑی ہو نا، تو ایسے مٹھی بند ہوتی ہے نا، مٹھی کھول. مٹھی کھولی تو ایک نور اڑ کے آسمان کی طرف چلا گیا. تو اپنے آپ کو انہوں نے ذرا سبک فیل کیا، لائٹ فیل کیا. ایک وزن تھا، ایک ہوتا ہے ویٹ، ایک ہوتا ہے وجاہت کا وزن، ایک ہوتا ہے ثقل نہیں تھا. ثقل تو بری چیز ہے، بوجھل، میری طبیعت بڑی بوجھل ہے آج، وہ تو بڑی بری چیز ہے. میں اپنی طبیعت میں آج بڑی ڈگنیٹی فیل کر رہا ہوں کہ میں نے مثلا سپارہ قرآن کا پڑھا ہے. آج میں ایک بڑا وزن محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ. ہاں یہ اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جبریل یہ کیا تھا، یہ نور کیا تھا وہ جو اڑ کے چلا گیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی یہ نور نسل میں نبوت کا نور تھا، نسل میں نبوت کا نور تھا. اللہ کی ذات نے آج آپ کی نسل سے نبوت کا نور اڑا دیا. آپ نبی رہیں گے، آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، یعنی ترک اولا کیا ہوا؟ تو یہ مفہوم ہے، میں اپنے الفاظ میں ظاہر ترجمہ کرتا ہوں عربی کا. تو جبریل نے کہا کہ اللہ پوچھ رہا ہے یہ جب تم بچھڑ گئے تھے یوسف اور تمہیں ڈال دیا تھا کنویں میں تمہارے بھائیوں نے، تو کنویں میں ڈوبنے سے کس نے بچایا تھا؟ یہ میں اب مفہوم کلام بتا رہا ہوں. کہا کہ اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یوسف یہ بتاؤ وہ کاروان کے دل میں کس نے محبت ڈالی تھی جو آپ کو اٹھا کے لے گیا؟ اللہ نے. اللہ کا کوشچنر ہے زندان سے کس نے نکالا تھا؟ اللہ نے. الزام سے کس نے بچایا؟ اللہ نے. عزیز مصر نے بیٹا کس کی وجہ سے بنایا اور کس کی وجہ سے تخت پہ بیٹھے؟ اللہ کی وجہ سے. یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے نا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا ہوتا کہ تم مصر کے بادشاہی پروٹوکول پر اس الہی پروٹوکول کو پریفر کر دیتے جس نے بچپن سے اب تک تمہیں سنبھالا. یہ اصل تھیم تھی جو آپ نے سوال کیا. تو میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنی بہنوں بیٹیوں سے، بچیوں سے، بزرگوں سے، ماں باپ کا احترام قبلہ و کعبہ سمجھ کر کریں. ماں باپ کو قبلہ و کعبہ سمجھیں. اگر ماں اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک مرتبہ حج بیت اللہ کا ثواب ہے، عمرہ کا ثواب ہے، چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے. تو جب تک یہ چہرہ خاک میں نہیں مل جاتا آپ دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں. وہ یاد ہوگا آپ کو، وہ بھی بتا چکا ہوں پچھلے دورے میں، اگر نہیں کوئی تھا تو وہ جو سورہ بقرہ کی تھیم تھی. بقرہ کو بقرہ کہتے کیوں ہیں؟ یہ گائے والا، وہ گائے تھی ایک کسی کے گلے میں، گلہ کہتے ہیں نا کیا، واڑا جو ہوتا ہے، واڑے میں گائے تھی. وہی جو تسر الناظرین، وہ جو پیلی گائے تھی، وہ جو ساری اس کی جو سورہ بقرہ میں پڑھا چکے ہیں، اب یاد ہوگا آپ کو. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے جہاں پر ایک واڑا تھا، گلہ تھا. وہ گائے مل گئی، وہی گائے مل گئی، وہ جو صفرا، وہ جو پیلی تھی، وہ پیلی گائے مل گئی. جی ہاں، اوانم بین ذالکا، درمیانی مل گئی، وہ خوبصورت جو انہوں نے ذبح کرنی تھی. اور اس کا جو اس کی جو دم تھی، اس کو مارنا تھا. تو اس نے، وہ جو مردہ تھا اس نے زندہ ہو جانا تھا اور اس سے بتانا تھا کہ دراصل قاتل کون ہے. یہ جھگڑا تھا نا قاتل کا. قاتل کو بندہ قتل کر کے، بسم اللہ علیکم السلام ڈاکٹر صاحب، قاتل قتل کر کے انون قاتل بھاگ گیا تھا. تو الزام لگ گیا اپنے رشتہ داروں، عزیزوں پہ، بھتیجے پہ لگ گیا الزام. اب پتہ کرنا تھا دراصل قاتل کون ہے. تو وہی ہوئی نبی کو
کہ ایسے کیا جائے کہ ایک گائے ہے وہ گائے ذبح کی جائے، اس کی جو دم ہے اس کو مارا جائے، مقتول کی باڈی کے اوپر، مقتول کی باڈی پڑی رہی تو مقتول کی باڈی پہ مارا جائے، اور وہ زندہ ہو جائے گا بإذن خدا، اور وہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے، اس نے بتا بھی دیا، معاملہ ختم۔ یہ جو واڑا تھا، گلہ تھا یا غلہ تھا، جو بھی آپ کہہ لیں، کئی لفظ ہوتے ہیں اس کے، یہ اس زمانے میں ہڑکے ہوتے تھے، ہڑکے یاد ہوں گے آپ کو شاید، یہ لکڑی کے ہڑکے ہوتے تھے، یہ تالے نہیں ہوتے تھے لڑکی کے، مگر اس کی بھی ایک چابی ہوتی تھی، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں، میں نے تو دیکھی ہے اپنے، ہمارے ڈھور ڈنگر جہاں ہوتے تھے، مثلا 200 ڈنگر ہمارا نانیال کا بندہ وہ ہوتا تھا، باہر باقاعدہ ایک ہڑکا ہوتا تھا، اس ہڑکے کی بھی ایک چابی ہوتی تھی، وہ چابی سے کھولتا تھا، وہ چابی جو تھی وہ اس کے باپ کے سرہانے کے تکیے کے نیچے پڑی تھی، تو انہوں نے کہا بھی پیسے لے لو، زیادہ لے لو، یعنی یوں سمجھیں کہ بلیک میں بھی بیچ دو، بے شک امیر ہو جاؤ گے، ویسے بھی خیر پیسہ کم نہیں تھا، نہ بھی بلیک میں بیچتے۔ اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ آپ لوگ مجھے اگر ساری کائنات بھی دے دیں نا، میں اپنے والد کے آرام میں خلل نہیں ڈالوں گا، کائنات ساری ایک طرف، میرے باپ کی نیند ایک طرف۔ اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو چن لیا، یہ وجہ تھی یہ۔ تو جوانوں، ماں باپ کی بات ماننا ہے پلیز، ماں باپ کو قبلہ و کعبہ سمجھنا ہے، لڑکیوں کو بھی چاہیے ماں باپ کی بات مانیں، اپنی فیلنگز کو اپنے ماں باپ کی فیلنگز پر ترجیح نہ دیں۔ جب یوسف جیسا نبی اگر اپنے باپ کے لیے اترتا نہیں ہے گھوڑے سے تو نسل میں سے نبوت چلی جاتی ہے، تو میں اور آپ کس باغ کی مولی؟ کیسے نجات کی توقع رکھتے ہیں کہ باپ کو ابے تبے سے پکاریں گے، تو تڑاک سے پکاریں گے؟ ہمارے علاقے میں مجھے یاد ہے، میرے گاؤں میں، بلکہ میں جب بچہ تھا تو کئی دفعہ کہنا انہوں نے، آپ کے بیٹوں نے، کہ ٹھہر ٹھہر، ترجمہ یہی بنتا ہے پنجابی کے لفظوں کا، پنجابی کے الفاظ، ٹھہر ٹھہر ابا یا بابا، یا جو بھی، یا جو پنجابی میں باپ کا معنی ہوتا ہے، ٹھہر ٹھہر، کسی بندے کو بھی بات کرنے دیا کر، یعنی اس کی نظر میں باپ بندہ نہیں ہے، باپ اس کی نظر میں ڈنگر ہے۔ اس طرح تکلیف دیتے ہیں جاہل لوگ، اور یہ پڑھے لکھے لوگ جو اب امریکہ میں آ گئے۔ امریکہ میں تو اکثر جو لوگ آئے ہیں وہ نہ بھی پڑھے لکھے ہوں، یقین کریں میں نے خود امریکہ میں آ کے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ میں اگر پرائمری فیل بھی ہوتا نا تو میں پی ایچ ڈی کے برابر ہوتا، اتنا میں نے یہاں آ کے سیکھ لیا ہے۔ ایٹیکیٹس میں نے سیکھ لیے ہیں، قانون میں نے سیکھ لیا ہے، سویلائزیشن میں نے سیکھ لی ہے، ہائیجین میں میرے اندر امپروومنٹ آئی ہے، جو انصاف کی بات ہے، آدمی کو ماننا چاہیے۔ جو معاشرے میں، سوسائٹی میں لیونگ کے طریقے بہت زیادہ مطلب تبدیلیاں آ گئی ہیں، تو ایک انسان کو اس چیز کا بھی خیال بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے ہم پر کتنی نعمتیں فرمائیں، انعام فرمایا کہ آج ہمارے بہن بھائی بیچارے 18 گھنٹے وہاں ان کے پاس بجلی نہیں ہوتی اور وہ ابل رہے ہیں، بوائل ہو رہے ہیں۔ آج ہی مجھے آپ کے جو سب کے جاننے والے ہیں علامہ محمد عمران بخاری صاحب قبلہ، ان کی کال آئی تھی، مولانا وسیم عباس نے ملا کے دی تھی 3 وے پہ، تو آج وہ بیچارے فرما رہے تھے کہ اے سی لگے ہوئے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ابل رہے ہیں۔ یہ آج قبلہ کے الفاظ تھے آج کے۔ تو آپ ایمان سے بتائیں آپ کے یہاں کیسے اے سی چل رہے ہیں؟ ایسے لگتا ہے جنت میں آپ ماحول ہے۔ تو اس کا شکریہ یہ نہیں ادا کر سکتے کہ کم از کم قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ماں باپ کا کہا مانیں، احترام کریں؟ اپنے جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام قبلہ و کعبہ سمجھ کر کریں، تاکہ ایسے نہ ہو کہ اگر امریکہ کے پروٹوکول کو الہی پروٹوکول پہ پریفرنس دے دی تو ایسے نہ ہو جیسے یوسف کی نسل سے نبوت ختم ہو گئی تھی علیہ السلام، ہماری نسل سے نجات ختم ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے بچے کافر ہو گئے ہیں۔ میں نکاح پڑھنے کئی دفعہ گیا ہوں،
آپ یقین کریں نامراد واپس آیا، وہ نکاح ہی نہیں پڑھ سکا کہ لونڈے نے کہا ہے کہ میں تو کافر ہوں، آئی ڈونٹ بلیو ان اسلام اینی مور، اب آپ مجھے بتائیں، میں واپس نامراد آ گیا ہوں، ہوٹل میں ٹھہرا، سارا خرچہ کیا، سب کچھ، انہوں نے کہا میں تو ہوں ہی نہیں، میں نے کہا تم تو مسلمان کے بیٹے، اس نے کہا ناٹ اینی مور، ناٹ اینی مور، اب بتائیے آپ اس قسم کی حرکتیں جو ہو رہی ہیں، آپ سے درخواست گزار بھی ہوں اپنے بچوں کو لے آئیں مراکز دین کے اندر، سینٹر کے اندر لے آئیں انشاءاللہ۔ مجھے اللہ نے ایک ایکسپرٹی دی ہے، شکر خدا ہے، میں بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، بچے میری بات کو مانتے ہیں الحمدللہ، شکر خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جوانوں کو مطیع والدین بنائے۔ دیکھیے آج کا جو درس تھا تقریباً مقدمہ ہی میں گزر گیا، اور میں بس اس سے آگے نہیں بڑھتا، آج یہیں پر رک رہا ہوں کہ ٹائم کی پابندی کروں گا۔ اب ہم جشن ولادت حضرت امام علی نقی الہادی سلام اللہ علیہ شروع کریں گے۔ پہلے بتا دیں کوئی پڑھنے والے ہیں کہ نہیں؟ پڑھنے والے نہیں ہیں تو پھر تھوڑا